رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے رمضان میں اور غیر رمضان میں اللہ جل مجدہ نے ہمیں جو نصیحت فرمائی، جو مقصد جس طرح کل میں نے بیان کیا کہ اصل مقصود زندگی کیا ہے، اور وہ اللہ پاک نے پہلی جو امر کی آیت ہے یعنی جس میں حکم دیا گیا ہے اس میں وہ بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے بندے وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اور نظر بھی آتا ہے کہ عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ان کا جو دل ہے اور من ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ ایک قسم کا بوجھ ان کو لگتا ہے، اور اللہ پاک نے اس بیماری اور اس کیفیت کا تذکرہ جو ہے وہ خود قرآن مجید میں فرمایا، کیونکہ عبادتوں کی جو سردار ہے وہ ہے نماز، یعنی عبادتوں کی جو اتنی عبادات ہیں ان کا جو سر ہے، ان کے جو سردار ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے لوگوں کو، الا مگر سوائے کچھ لوگوں کے، یعنی دل نہ لگنا، سمجھنا کہ ایک ذمہ داری کے طور پر اس کو ادا کرنا۔ تو یہ دوسری عبادتیں تو چھوٹی چھوٹی، اللہ پاک نے نماز کا ذکر کر کے اس مسئلے کا جو ہے حل بیان فرمایا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو کام بندہ کر رہے ہیں ان میں ان کا دل لگتا ہے دنیا کا یہ ہو دوسرا، اور ادھر جو ہے وہ کیفیت جو ہے ان کی ہوتی ہے دل نہیں لگ رہا، ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں عبادت میں دل نہ لگنا۔ اس میں مختصر تو یہ سن لے، اس کی جو وجہ ایک یہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، یعنی عبادت اللہ کی کم اور عبادت کی عبادت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ سوچیں گے ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب تراویح کی مثال ہے جی، تراویح پڑھنی ہے، ان کا ذہن تراویح کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے، نماز ہے اتنی رکعتیں پوری کرنی ہیں۔
تو نماز تو پڑھ لی لیکن دل اللہ تک نہ پہنچا، تسبیح کر لی، ذکر سے زیادہ وہ گنتی کی طرف ان کی توجہ ہے، روزہ بھی رکھ لیا، روزے کا جو مقصود ہے وہ یعنی اس طرف توجہ نہ ہوئی۔ تو یہ جو عبادت کی عبادت ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر آپ سحری اور افطاری کرنے کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہے، ہاتھ دھوئے، آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نوالا لیا، منہ میں ڈالا اور چبایا اور پھر جو ہے نگل لیا۔ اب ایک بندہ ہے کہ وہ یہ کام تو کرتا ہے لیکن کھانا نہیں ہے، بیچ میں کھانا موجود نہیں، وہ بیٹھتا ہے، وہ اٹھاتا بھی ہے، وہ منہ بھی ہلاتا ہے لیکن کھانا نہیں۔ تو اس کا خود سوچیں، اب تو جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے لوگ بھاگے بھاگے ہم جو چاہتے ہیں یہ افطاری کرنی ہے، یہ سحری کرنی ہے، تو وہ بندے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ وہ کھانا مل رہا ہے، کھانے سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ اور اگر وہ کھانے کی کیفیت سے، کھانے کی مشق سے، کھانے کے عمل سے ہی ملاقات ہونی ہے، وہی کرنا ہے، تو دوسرے دن تو وہ بوجھ لگے گا، وہ یہاں سے بھاری قدم سے وہ نیچے جائیں گے، کیونکہ کھانا تو ملنا نہیں، بس بیٹھنا ہے اور ہاتھ ہلانے ہیں اور منہ ہلانا ہے، تو وہ کہیں گے ہم تو رہے اس کھانے سے، جو ہے وہ یہ تو یعنی عجیب چیز ہے کہ کھانا تو مل ہی نہیں رہا۔ تو کئی لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سکون سے آنسو ان کے آئیں، سرور پیدا ہو۔ مثال کے طور پر جب یہ کیفیت پھر نہیں ملتی تو وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ زندگی، بندگی اور عبادت کی جو زندگی ہے اس کا معیار کیفیت نہیں ہوتی بلکہ ایک ملاقات ہوتی ہے۔ یعنی عبادت تمام کی تمام جو ہے وہ رب سے ایک ملاقات کے لیے ہے، بات چیت کے لیے، رب کو پانے کے لیے، وہ لذت اور کیفیت پانے کے نہیں ہے۔ کیونکہ کھانا اگر اس کی، چلو پھر ہمیں کھانے کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے، پھر دوسری مثال بھی کھانے کی لے لیں۔ ایک بندہ نیچے چلا گیا ریسٹورنٹ میں، وہ منہ بھی ہلا رہا ہے، تو اس کو کھانے کی کیفیت، وہ لذت جو ہے وہ آ رہی ہے لیکن کھانا کوئی نہیں جا رہا، کھانا منہ میں نہیں ہے، لیکن ایک مزہ آ رہا ہے، جس طرح چوئنگ گم کھاتا ہے بندہ۔ تو یہی ہماری عبادت کا بھی حساب ہے کہ چوئنگ گم جب بندہ کھاتا ہے تو پیٹ کو تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا آنے والا ہے اور کیا کچھ آنے والا ہے اندر، تو بھائی اوپر ایک طوفان جاری ہے، منہ ہل رہا ہے اور چوئنگ گم جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے، لیکن وہ اندر جو ہے وہ کچھ نہیں جا رہا ہوتا، وہ ایک مشق جاری ہے، ایک چلو لطف وہ تو منہ کو آ رہا ہے، پیٹ بیچارے کو کیا اس سے ملنا ہے۔ تو چوئنگ گم جو ہے وہ کھانے والا تو پیٹ سمجھتا ہے کہ بڑا کچھ آنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ معاملہ ہے کہ روح سمجھتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ رزق کے کوئی پہاڑی آنے والے ہیں، رزق کے کوئی روحانی رزق کے سمندر ہی ہے کوئی آنے والے، کہ بھئی ہل جل بہت ہو رہی ہے، تراویح اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ادھر امام تلاوت کر رہا ہے، ادھر بندے سن رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ کیفیات بھی چلو تھوڑی بہت پیدا ہو رہی ہیں لیکن اندر کچھ نہیں جاتا۔ تو سوچیں بھئی چوئنگ گم سے پیٹ تو نہیں بھرتا بلکہ عین ممکن ہے کہ اور بھوک لگ جائے۔ جب روزانہ اس کو یہی دیں گے تو وہ پھر کھانے کا اس کو بوجھ لگے گا، میں نہیں کھانا، مجھے جو ہے وہ یعنی کھانا دے دیں۔ کیونکہ نماز جو ہے اگر ملاقات نہ بنے تو وہ پھر ایک مشقت ہی رہ جاتی ہے، وہ ایک ملاقات کی نہیں بنتی تو وہ مشقت اور مشق ہی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ذکر جو ہے اگر بات چیت، مکالمہ، ذکر کہتے یاد کو نہ بنے تو وہ الفاظ ہی رہ جاتے ہیں، وہ ذکر نہیں بنتا۔
تو یہ اللہ پاک نے پہلا حکم جو فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو کہ عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب ہمارا معاملہ ہے، اب نیت تو ہماری یہی ہوتی ہے اور دل بھی، اور یہی مطلب پوچھے جس سے وہ، لیکن وہ تھوڑا سا ایک لطیف نقطہ ہے جس کے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ بجائے کہ معبود کی عبادت کے وہ عبادت کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز بوجھ ہی بوجھ ہے۔ تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ سمجھتے ہیں آپ اکبر بڑے کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑی چیز کو، اللہ کہتے ہیں بڑا ہی بوجھ ہے، بڑا ہی بوجھ ہے عبادت سوائے ان لوگوں کے، پھر اللہ نے خود ہی بیان کر دیا آگے یہی سورۃ بقرہ میں۔ تو اس لیے سورۃ بقرہ جو ہے یعنی قرآن بھی شروع بھی امر پہلا عبادت کا آیا، پھر اللہ پاک نے عبادت کا بتایا کہ عبادت کی عبادت نہیں کرنی، رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ کہے نا میرا دل نہیں لگ رہا، پہلی اس کی خاص وجہ ہے وہ عبادت کی عبادت کر رہا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ اس کا ملاقات میں تو ہر ایک کا دل لگتا ہے، بچے سے ملاقات کرتے ہیں دوست، ابھی آپ دیکھیں گے میں اندر جاؤں گا تو کیسی ملاقاتوں میں مزہ آتا ہے، کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہو، فضول گفتگو میں بھی وہ بھی ایک دل لگ جاتا ہے، فضول گفتگو میں بھی دل، کام کی گفتگو میں بھی دل لگ، کیونکہ وہ ایک ملاقات تو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ دراصل اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اگر توجہ عمل پر ہو اور اللہ پس منظر میں چلا جائے تو دل کیسے لگے، پھر دل کیسے لگے گا؟ اور سوچیں اس کو ملا ہی نہیں ہے کھانا۔ یا ایک اور مثال لے لیں آسان سمجھنے کے لیے، ایک اور مثال دے دیتے ہیں آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، وہ محبوب سے ملاقات کے لیے اس کو بس پہ بیٹھنا پڑتا ہے، پھر ایک باغ میں جانا پڑتا ہے، باغ میں جاتا ہے، وہاں اس سے ملاقات ہونی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ توجہ جو ہے وہ کار پہ اور باغ پہ اس کی ہوتی ہے، اور اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی۔ جب دوسرے ہفتے پھر کہا جاتا ہے چلو بھائی آؤ ملاقات کے لیے چلیں، تو اس کو بوجھ ہی لگے گا، بھائی ملاقات تو ہوئی نہیں، بات چیت تو ہوئی نہیں، زیارت تو ہوئی نہیں، دیکھا تو ہے نہیں، بات چیت تو ہوئی نہیں، تو اب بوجھ لگے گا، چلا جاتا ہوں، لیکن یار اندر بوجھ ہی لگے گا کہ ہونا وہ کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جس نے اس راستے کو ہی ملاقات سمجھ لیا، اس باغ کو ہی ملاقات سمجھ لیا، تو پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں ان سے پوچھے، اور وہاں بھی مجھ سے تو بہت لوگ سوال کرتے ہی ہیں کہ حضرت صاحب بڑا شوق تھا، بڑا ذوق تھا وہاں عمرے پہ آنے کا، لیکن یہاں عمرہ کر کے کوئی کیفیت نہیں بدل گئی ہے، کوئی وہ لطف نہیں، کوئی چاشنی، کوئی تشنگی دور نہیں ہوئی۔ تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں، ایک خلا سا محسوس کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ وہ آئے تو اللہ کی عبادت کے لیے تھے، وہ عمرے کو ہی مقصد بنا لیا، زیارت کو، کعبہ کی زیارت کو مقصد بنا لیا، جو کہ معبود نہیں ہے، وہ تو ایک نشانی ہے۔ تو اب اس سے مقصد بنا کے اس کا طواف بھی کر لیا، تو اس سے کہاں روح کی تشنگی جو ہے وہ، روح کی پیاس دور ہوگی؟ وہ پھر ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ سوچیں گے تو وہاں تو شریعت نے تو بڑا حکم دیا کہ جب طواف کر رہے ہو، ہر بندہ دل چاہتا ہے میں کعبے کو دیکھوں، اس ناداں کو پتہ نہیں میں تو عبادت کو عبادت بنا رہا ہوں، میں تو کعبے کو عبادت بنا رہا ہوں، تو شریعت تو میری مدد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے نہ اس کی طرف نہ دیکھنا، تم معبود جس کی عبادت کرنے آئے اس کی طرف توجہ کرو، اس دیواروں کی طرف توجہ نہ کرنا، اس میں پتھروں کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، یہ تو نشان منزل ہے، منزل نہیں۔
اسی طرح جو ہے بندے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ادھر کعبہ شریف میں، مثلا میں ادھر کھڑا ہوں، کعبہ ایسے ہے جیسے یہ ٹیبل ہے، حکم ہے کہ نیچے دیکھوں، حکم ہے نیچے دیکھوں، کعبہ کی طرف دیکھوں، دل اچھلتا ہے میں کعبہ کو دیکھوں، کیونکہ ہماری وہ معرفت، وہ علم ہی اتنا ہے۔ شریعت کا حکم ہے نیچے دیکھو، شریعت ہماری مدد کر رہی ہے کہ نہ کعبہ کو مقصد نہ بنانا، معبود نہ بنانا، تم جو ہے نیچے دیکھ کے اللہ کی طرف متوجہ، جس سے ملاقات کرنے آئے اس سے ملاقات کرو۔ کعبہ تو آخرکار ایک پتھر ہے، وہ تمہاری تشنگی کیسے بجھائے گا؟ تمہارا تو اس وقت تک پورا نہیں ہو جب تک کہ تو گویا رب سے تمہاری ملاقات نہیں ہوتی، تمہیں حضوری اور جو ہے وہ چیز نہیں حاصل ہوئی۔ یہ بھی مثال آپ کو سمجھ آ گئی کہ ملاقات محبوب سے جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، باغ میں بھی جا رہا ہے، ادھر بھی ملاقات نہیں ہوتی، دوسرے تیسرے دن اس کو وہ بوجھ لگے گا وہ سفر، وہ پھر ایسے ہی بیٹھے گا، ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو، لیکن وہ جو ولولہ، وہ جو شوق ملاقات کا اور وہ جو تشنگی دور ہونا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ہوئی نہیں ہے۔ یا تیسری مثال لیجئے کہ تصور کیجئے کہ کوئی شخص دروازے کو سجاتا ہے، چومتا ہے، مگر کمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ دروازہ تو کمرے میں داخل ہونے کے لیے ہے، تو دروازہ مقصد نہیں، راستہ ہے۔ نماز معبود نہیں، راستہ ہے۔ ذکر بھی راستہ ہے، تلاوت بھی راستہ ہے، تراویح بھی راستہ ہے، اور روزہ بھی راستہ ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ جل مجدہ کو مقصد بناتا ہے اور چاہنے لگتا ہے اور اس کی عبادت شروع کرتا ہے تو دل خود بخود جو ہے وہ عبادت زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ابھی جو آیت میں نے پڑھی، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی نقطہ میں نے ایک سمجھانا تھا بڑا اہم۔ یہ ساری زندگی لوگ کتابیں پڑھ کے صرف قرآن بھی پڑھ لے کر سمجھ نہیں آ رہا، ان کو یہ نقطہ نہیں سمجھ آتا قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ جس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ سمجھے اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ ذہن میں بنا ہوا ہے بھئی اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمانوں سے اللہ، حالانکہ اللہ تو سمت سے پاک ہے۔ وہ حضرت شمس تبریز نے فرمایا تھا کہ اللہ اندر سے دیکھ رہا ہے تمہیں، اللہ تمہارے اندر سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے بھی اندر سے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے، دل سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو اندر سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم سوچے اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر اس کے جو بصارت ہے، جو بصیر ہے، وہ تو ہر طرف سے وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ تو بات صحیح، لیکن توجہ اللہ کی کدھر ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ نہ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، صورت ظاہر میں ہے، مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے اندر دلوں کو دیکھ رہا ہے، وَنِيَّاتِ، دلوں کے اندر بھی جو نیت ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو فوراً بندے کا وہ بدل جاتا ہے معاملہ، جو ہی وہ سوچتا ہے کہ اندر سے اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر میں ایک طوفان آتا ہے، درستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تزکیہ نفس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو یہ سمجھو، یہ سوچو، یہ جان لو، اس کو تازہ رکھو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ خدا ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، دیکھ نہیں رہا صرف ظاہر کو، تمہارے اندر کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ذہن کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ اس آواز کو نہیں صرف سنتا، وہ اندر کی آواز کو، حدیث نفس کو بھی سن رہا ہے، وہ دماغ کی سوچوں کو بھی سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اور دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے ہر چیز پر، پکڑنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، عزت دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، رزق دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو جو بندہ پھر اس سمت میں نکل جاتا ہے تو یہی اس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود اس کا تزکیہ
اس تصور کو پکانے سے اس میں تبدیلی آنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو آسان. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اولیاء اللہ اور مشائخ اور جو خاص طور پر طریقہ محمدیہ کے مشائخ جو ہیں پوری سلسلے کے، سیدنا عبدالعزیز دباغ صاحب، وہ کتنا اللہ نے ان کو علم اور وسیع اور پتے کا بات سرا دیا تھا. آپ شروع سے حضوری کی بات سنتے رہے ہیں. یہ حدیث میں نے اس دفعہ بیان کی ہے 1400 سال سے کتابوں میں کہ تزکیہ نفس کیا ہے. حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تزکیہ نفس جو ہے وہ حضوری ہے، وہ اللہ کے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. تو اس سے تو آپ نے تو شاید نہ سنی ہو پہلے، لیکن جو ہے طریقہ تو سنا ہوا ہے. مقاصد طریقت جو 4 ہیں: تعظیم الامر اللہ، اللہ کی عمر کو عظمت، اللہ حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کو عظمت دینا، مخلوق پر شفقت اور حضوری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے پاس جو وہ وسیع علم ہوتا ہے. ہمارے پاس 2-4 حدیثیں پڑھی، بس سمجھا ہم جی عالم بن گئے. اور جتنا بندے کے پاس علم آتا ہے اتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس گتھی کو سلجھایا، فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ نماز ہوگی ہے بڑی عبادت، بوجھ لگے گی تمہیں. کس کو بوجھ نہیں لگے گی؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ پڑھیے گی سورۃ بقرہ کی آیت، إِلَّا، مگر ان لوگوں کو جن میں یہ صفتیں ہوں گی، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو عبادت میں خشوع، جن کی توجہ اللہ کی طرف ہے. ان کو بوجھ نہیں لگے گی، ان کو مزہ، ان کو ایک ملاقات ہے، ان کی تو بات چیت ہو رہی ہے، ان کی تو معراج ہے، ان کا تو دکھ سکھ کا مداوع ہو رہا ہے، ان کا تو راز و نیاز ہو رہے ہیں. کہاں بندوں سے اپنا دکھ سکھ کا اظہار کرنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیوی سے کرنا، ماں باپ سے کرنا، کہاں رب تعالیٰ سے کرنا. اللہ فرمایا الا علی الخاشعین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لَخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. ان لوگوں کو بوجھ نہیں لگے گی جن کے خیال یہ ہے کہ وہ رب سے ملاقات کر رہے ہیں، عبادت سے ملاقات نہیں کر رہے. صاحب أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یا کہ ان کی رب سے ملاقات ہوگی، قیامت والے دن بھی ہو، یعنی وہ تو ہوگی. لیکن یہاں عبادت میں فرمایا الذین یظنون، جن کا گمان ہے، یقین ہے، تصور ہے، انہم، وہ عبادت میں رب سے ملاقات. ملاقو، یہی ملاقات، یہی جو لفظ استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، ملاقات، ملاقو سے ہی ملتا جلتا، ملاقو ربہم. تو جن کی کے گمان میں ہے کہ وہ نماز میں نہیں کھڑے، صرف وہ رب سے ملاقات کریں، اللہ نے ان کو یہ بوجھ نہیں، ان کو تو یہ، ان کے بوجھ تو یہ ہلکا کر رہی ہے عبادت یہ والی. ان کو نماز بوجھ نہیں، عبادت بوجھ نہیں لگتی، بلکہ بوجھ کا ہلکا کرنے والی چیز بن جاتی ہے ان کے لیے. ان کو تو رب تعالیٰ کی طرف سے بوجھ ہلکے ہو رہے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان لوگوں کو یہ بوجھ نہیں لگتی کہ ان جن کو یہ علم ہے، یہ یقین ہے کہ وَأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے لوٹ کر بھی جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، جس رب سے ملاقات کر رہے ہیں، جس رب کی حضوری میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جانا بھی اسی کے پاس ہے. یہ 3 سوچے اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ خاشعین، یظنون انہم ملاقو انہم الیہ راجعون. 3 چیزیں لے تو ان کو بوجھ ختم ہو جائے گا، بلکہ نماز بوجھ ختم کرنے والی چیز بن جائے گی، عبادت بوجھ ختم کرنے والی چیز بن جائے گی. تو اسی کی یہ طریق میں بھی ہم تعلیم دیتے ہیں کہ اخلاص کے درجوں میں بھی، کہ اس الجھن سے کئی لوگ سالوں کے سال، 10 سال، 20 سال ادھر اس گھاٹی میں پھنسے رہتے ہیں کہ وہ عبادت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ذکر کی ہی عبادت اور اسم کی ہی، یعنی ذکر میں وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس ذات کی یعنی مسمہ کی کا ذکر کرنا وہ اور چیز ہے، اسم کا ذکر کرنا. تو ان کو پھر روزہ بوجھ نہیں، ان کو وہ روزے کو روزہ نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں کہ روزہ رب تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے، نماز رب تعالیٰ سے بات چیت کا نام ہے. روزہ کیا ہے؟
رب تعالیٰ کی محبت میں، رب تعالیٰ کی محبت میں حلال کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کہ نا کھانا پینا تو حلال ہے، اب وہ محبت کی بنا پہ، اللہ کے حکم کی بنا پہ وہ کہہ رہے یا اللہ میں دودھ پانی پھل حلال ہے، میں تیری محبت میں وہ چھوڑ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف توجہ رہوں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس کی مشق بھی کریں گے، توجہ بھی کریں گے، جو طریق میں سکھائی بھی جاتی ہے کہ نماز کو صرف یعنی معبود نہ سمجھے، عبادت کو معبود نہ سمجھے، ذکر کو معبود نہ سمجھے، یہ ملاقات ہے، یہ بات چیت ہے، یہ اللہ جل مجدہ سے دکھ سکھ کا نام ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے کمیونیکیشن ایک بات چیت، تو پھر جو ہے وہ تو آپ کو شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ اللہ پاک سب سے پہلے تو مجھے پھر آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات پوچھنی ہے اس کے متعلق، اگر سمجھ نہیں آئی تو ضرور پوچھ لیں، اور جو نماز کے متعلق اگر کچھ بیان کرنا ہے جو آپ نے پڑھی ہے اس کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی سب آپ نے بتایا کہ دل ہمارا سردار ہے، جیسے بادشاہ ہے ہمارا جی پورے اعضاء کا، کہ قیامت والے دن یہ سب اعضاء بولیں گے، اور کیا دماغ کا کنشر کاٹ کر اور یہ دل کا چل جائے گا مسئلہ، وہ بتائے گا، دل بتائے گا کہ اعضاء بتائیں گے سب؟ اچھا ماشاء اللہ بیٹھ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب یہ اعضاء بولیں گے تو انسان کہے گا اپنی جلد سے، وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْ، اعضاء کو کہے گا کہ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ میں تو تمہارے لیے، تم بڑے مزے کرتے رہے ہم مل جل کے، تو تم جو یعنی یہ میں تشریح بیان کر رہا ہوں، تو اب تم ہی ہمارے خلاف، جیسے دوست جاتے ہیں کوئی کام الٹا اکٹھے کرتے ہیں، پھر ایک دوست جو ہے وہ گواہی دینا شروع کر دیتا ہے پولیس میں، عدالت میں کھڑے ہو، تو یار کہتا ہے یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، آج تمہاری تو بڑی دوستی تھی، تو وہ کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو وہ دل نہیں کہے گا، وہ اعضاء، وہ ہر ایک اس بولے، فرمایا قالوا، وہ کہیں گے، اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کی قوت دی ہے کہ جس نے تمہارے ہر چیز کو بولنے کی قوت، زبان کو بھی تو اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے، وہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یہ انگلی بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں تو چلو ہڈی بھی ہے، زبان میں ہڈی بھی نہیں، اس میں تو اضافی چیزیں موجود ہیں، آخن بھی موجود ہے، سارا چیزیں، تو وہ اعضاء کہیں گے کہ کیا تمہارا اے ناداں، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا کہ جس ہستی نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، چڑیا بولتی ہے، ہوا آ رہی ہے، سارا، قالوا انطقنا الذی هو انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو گویائی کی قوت دی ہے اس نے ہی ہمیں بھی دیا، اب اس میں عجیب بات تو کیا ہے؟ تمہارا زبان بول رہی تھی، آج ہم بول رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ ہر انگلی ہر چیز میں الگ الگ شعور ہوگا۔ اب تو سائنس سے بھی یہ بات کر رہی ہے کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، درخت، پہاڑ، پتھر، سیل وغیرہ، ایٹم، یہ چیزیں، ان میں بھی سیلز میں ہر ایک میں شعور موجود ہے، شعور یعنی کانشیسنس جس کو کہتے ہیں موجود۔ اب تو تحقیق یہاں گئی، تو قرآن تو حدیث کی تو بات کر ہی رہے ہیں، اب تو یعنی ظاہری تحقیق بھی وہاں تک جا ان سرحدوں کو پہنچ رہی ہے کہ یہ حقائق جو ہے وہ ثابت شدہ بن رہے ہیں، تھیوریاں ایسی آ رہی ہیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں یہ کہتے ہیں ایک شعور موجود ہے، اسی لیے یہ درخت بھی، یہ پھٹا بھی جانتا ہے ابھی بھی وہ کھجور کا تنا کیوں بولا، کیونکہ اس میں شعور ہے۔ احد پہاڑ میں شعور ہے، کنکریوں میں شعور ہے، ذرے ذرے میں شعور ہے کہ وہ اللہ کو بھی جانتا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ حامی ہے جو آج دن کو بیان تھا، ایک جگہ پہلا جمعہ ہوا
تو انہیں میں نے کہا چلو برکت کے لیے پھر ہم سورت جمعہ کی ہی کچھ آیات کو جو ہے پڑھ کے سبق حاصل کرتے ہیں. تو وہ آیت شروع ہوتی ہے سورت جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں ہر جان و بے جان چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے، یعنی انسانوں کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تسبیح کرتی ہے تو کرتی رہے ہر چیز، اللہ کا ذکر. میں نے کہا یہ سنایا اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ان کو تو میں نے پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی ہے یہ جو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے وہ تو اللہ کی بھی یاد کر رہے ہیں اور تمہاری بھی خدمت کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھی. اور تمہیں جو پیدا ہی میں نے اپنے لیے کیا، تم کیوں نہیں کر رہے یہ عبادت و تسبیح؟ پتھر کر رہے ہیں، ان کو تو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تمہیں تو کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں تو پیدا ہی، تم جو تمہاری خدمت کے لیے نوکر پیدا کیے گئے، تم ان نوکروں کے پیچھے لگ کر آقا کو بھول گئے. بڑی ہی عجیب بات ہے. یعنی آپ کے گھر میں مثال کے طور پر بیوی ہے، آپ اس کے لیے کوئی خادمہ کوئی نوکر لاتے ہیں، وہ اسی کے میں چکر میں پڑ کے وہ خاوند کو ہی بھول جاتی ہے. تو کتنی نادانی ہے، کتنی بدبختی ہے کہ بھئی اس کو تو ایک مقام حاصل ہے، اس کی نوکری کے لیے ملازمت کے لیے کوئی لایا گیا، تو آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے. تو اللہ پاک نے انسانوں کے بارے میں والذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، چاند ہے تمہاری خدمت کر رہا ہے، سورج ہے تمہاری خدمت کر رہا ہے، سبزیاں ہیں تم کھا رہے ہو، پھل ہے تم کھا رہے ہو، ہوا سے تم سانس لے رہے ہو، سورج کی روشنی سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، ہر چیز سے زمین و آسمان تو تمہاری خدمت. سونا ہے، اب سونا خود تسبیح کر رہا ہے، یعنی آیت میں وہ بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ایک دھات ہے. ہیرا ایک دھات ہے، تو ہیرا خود تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سونا خود تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور میں اس کے چکر میں آ کے اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا. تو وہ تو مجھے سبق دے رہا ہے، میں تو ذکر کر رہا ہوں، میں تو تسبیح کر رہا ہوں، اور تم جو ہے میرے پیچھے پڑھ کے جو ہے وہ خدا تعالیٰ. تو اللہ پاک نے یہ فرما کے کہ زمین آسمان کی ہر چیز میری عبادت تسبیح کر رہی ہے. ہمیں ایک محبت کا ایک کوڑا مارا ہے کہ تمہیں تو پیدا ہی اس لیے میں نے کیا تھا اپنے لیے، تم کیوں بھول گئے ہو، تم کیوں نہیں کر رہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جن کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا صرف وہ تو عبادت کر رہے ہیں، اور جس کو عبادت کے لیے اطاعت کے لیے پیدا وہ جو ہے وہ ادھر ادھر چلا گیا ہے. تو یہی بات ہے ماشاءاللہ. تو بالکل وہ جو آپ نے پوچھا، دل یعنی دل خود بولے گا، دل اپنی گواہی دے گا، دماغ اپنی دے گا، بال زمین کا وہ ٹکڑا، یہ تو ہمارے اعضاء تو پھر چلو ہمارے اذان ہے. اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائیں گی، زمین خبریں دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا ہے اب بتاؤ تم پر. تو یہ ریکارڈ ہم اپنے کیمرے کو تو سمجھتے ہیں وہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جو ہر چیز میں کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے وہ سارا وہ بھی جان لے کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ہاتھ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، زمین بھی کر رہی ہے، یہ ہر چیز گواہی یہ دینے والی ہے. جی جو آپ نے جی وہ پرابلم تو بڑی اچھی سمجھ آ گئی مثال کے ساتھ، لیکن اس کا سلوشن آپ نے بتایا ہے کہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ رب تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہو، اور دوسری بات آپ نے بتائی ہے کہ ہم نے اسی ذات کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور پہلی یہ آپ نے ایک پوائنٹ بتایا تھا. ان چیزوں کو مثال دے کے آپ تھوڑا سمجھا سکتے ہیں کہ سلوشن کیسے پاسبل ہے، تاکہ اس پہ عمل مطلب کیسے کرنا ہے. پرابلم تو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی، لیکن سلوشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا. سلوشن دیکھیں بڑا آسان ہے. میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ بھئی آپ کسی اپنے محبوب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو وہ جو راستے کی چیزیں ہیں مثلا بس میں بیٹھنا، گاڑی میں بیٹھنا، ٹانگے میں بیٹھنا،
शहर देखना, मिठाई वाली दुकानें आना, फ्रूट वाली दुकानें रास्ते में आना, बाग आना, उनकी तरफ तवज्जो ना करें। वो जो महबूब जिससे मिलना है उसके बारे में सोचें, यहाँ से ही उसके बारे में सोचना शुरू, मैं उससे मुलाकात करनी। ये मसला तब बनता है कि जब बंदा वो रास्ते में वसाइल में जो है वो गुम हो जाता है। तो ये जो हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि इबादत इस तरह करो कि गोया खुदा को देख रहे हो, नहीं तो खुदा तुम्हें देख रहा है। तो इससे जो है यानी इस सोच को ताकतवर पकाना अपने जहन में, ये फिर जो है फिर वो ये हटने नहीं ना देती, क्योंकि आप ये कह रहे अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है। आप ये नहीं है कैफियत मेरी क्या है, रूहानियत मेरी क्या हो रही है, मेरे आंसू बह रहे हैं कि नहीं बह रहे। आंसू तो कैफियत है, कैफियत की इबादत नहीं करनी, लज्जत की इबादत। आप अब्दुल लज्जत नहीं बने, अब्दुल कैफियत ना बने, अब्दुल मज़ा मत बने। जिस तरह नमाज जो पहला दिन लुत्फ़ आया सी ना, वो नहीं कदे आया थे, अच्छा है शुक्र है नहीं आया, वरना सारी ज़िंदगी आपने उसी की इबादत करते रहना। तो ये अल्लाह पाक कई दफ़ा बंदे पर रहम करता है कि वो आ गया, पता नहीं कहाँ से आया, किधर से आया, लेकिन वो माबूद नहीं है, वो अच्छा है बाद में नहीं आया। आप उसी लज्जत यानी खुदा को भूल के उस कैफियत में आप यानी गुम रहना चाहते हैं जो माबूद नहीं है। इसलिए जब शेख अबुल हसन अली शाज़ली शेख अब्दुल सलाम बिन मशीश के पास गए तो वो दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मैं उस लज्जत से पनाह चाहता हूँ जो इबादत में आती है, उस सुकून से तेरी पनाह जो ज़िक्र में आता, ज़िक्र से मिलता है। तो आपने पूछा कि हज़रत हम तो इसकी तलाश में आपके पास आए हैं कि सजदे लज्जत वाले हों, ज़िक्र में दिल लगे, तो हम तो इसी के, तो आप इससे जान छुड़ा रहे हैं, हम जो है अपनी जान फंसाने आए हैं इधर, हम अपनी जान फंसाने आए हैं, आप इससे जान छुड़ा रहे हैं, तो ये क्या बात है। तो आपने फरमाया कि अली क्या वो सुकून जो ज़िक्र से मिलता है वो माबूद है, वो अल्लाह है? क्या इबादत से जो लज्जत मिलती है वो अल्लाह है? फरमाया नहीं। तो फरमाया फिर तुम किसकी फिर इबादत कर रहे हो? फिर लज्जत और सुकून की कर रहे हो। मैं इसीलिए पनाह मांग रहा हूँ कि या अल्लाह ये ना हो कि मैं लुत्फ़ में, मैं उस कैफियत में गुम हो के तुझे भूल जाऊँ, तो मैं ताकि तू मुझे याद रहे, कि ये ना हो कि मैं इतना नशे में आए पता ही नहीं आगे कौन खड़ा है, मैं कहाँ हूँ। तो ये जो गुम होने वाला ज़ाहरी नशा हो या बातनी नशा हो, ये सूफिया ने बयान किया। वो जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, क्या ईमान वालो नमाज के करीब यानी इबादत के करीब मत जाओ जबकि तुम नशे में हो। तो ये जो शराब का नशा होता है वो मना है, वहाँ ये मुराद है उससे ज़ाहरी तफसीर तो ये है। तो बातनी इशारी तफसीर सूफिया ने बयान किया कि ऐसे नशे में, ऐसी कैफियत में होना कि शऊर ही ना रहे कि मबूद सामने है, तो ऐसी इबादत नहीं है। फिर वो किसकी इबादत कर रहा है बंदा, उसको पता ही नहीं मैं हूँ भी इबादत में या नहीं, वो यानी गुम है, अपना चीज़ है, वो फना है, तो वो ठीक है, फिर इबादत तो वो नहीं। इबादत में तो माबूद का शऊर जो है वो रहे। तो ये इसके एक आयत का ज़ाहरी मतलब है कि वो ज़ाहरी नशा, और एक है ये जो हमारे बातनी नशे, कैफियत के नशे, लज्जत के नशे, और ये जो रूहानी मस्तियाँ जो है लगे, होश ही को नहीं है जी, हाल पै गया, लेकिन उन्होंने पता नहीं, उन्होंने पूछो हाल इस तेन अपनी नहीं होश आई, तो मबूद की कहाँ होश होगी। तो ऐसी इबादत नहीं। तो इबादत में ये जो आप फरमा रहे हैं बेतरीका, वो वही जो हम हजूरी की जो मश्क कराते हैं, इखलास के 7 दर्जे हैं, और जो नमाज के 10 रूहानी दर्जे हैं। तो नीयत को ताज़ा करना, इसीलिए नीयत को फ़र्ज़ किया गया है कि मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, किसी कैफियत के लिए नहीं। रब ताला से मुलाकात इबादत के दौरान शऊरी तौर पर तसव्वुर करे कि मैं अल्लाह के सामने हूँ। वैसे तो पता है, अकीदा है, शऊरी तौर पर मैं, और कैफियत या लज्जत वगैरह ना आए तो शुक्र करें कि अब आप और रब ताला हो, और इबादत को फिर सही जारी रखें कि अब असल इबादत हो रही है। अब वो कैफियत वाला मबूद भी बीच से निकल गया, लज्जत वाला भी निकल गया, आ जाए अच्छी बात है, लेकिन आपका मबूद नहीं है। वो मबूद चीज़ है, वही कैफियत है, चलो जी साथ
اگر آپ مثال کے طور پر کسی سے ملاقات گئے راستے میں آئس کریم کھا لیے تو اچھی بات ہے، کوئی بات اس میں حرج نہیں، لیکن آئس کریم کو تو محبوب نہ بنا لیں، آئس کریم کو تو مقصود نہ بنا لیں، پھل کو تو وہ یعنی راستے کی چیز ہے۔ کیفیت نہ آئے تو بھی عبادت جاری رکھیں، محبت کا ثبوت مستقل مزاجی یعنی اور احساسات اور کیفیات اور لذات، یہ نہیں تو گنتی وغیرہ۔ تو یہ چیز ہے کہ جب انسان کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو، میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے قریب، میں اللہ کے قریب ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں، تو دل آہستہ 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 وہ جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کی عبادت کر رہے ہوں۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ، میں نے بتایا یہ 7 درجے احسان کے ہیں، پھر احسان کے بھی درجے ہیں، پھر خشوع کے بھی درجے ہیں، تو اسی لیے یہ تو میں نے تو موٹی موٹی بات آپ کو بتائی کہ عبادت کی عبادت مت کریں، معبود کی عبادت کریں تو آپ کو عبادت بوجھ نہیں لگے گی، عبادت بوجھ ختم کرنے والی چیز پھر وہ بن جائے گی۔ کھانے کی بھی مثال دی، ساری یہ دروازے کی بھی مثال دی، راستے کی بھی مثال دی، وہ پھر جو ہے بندے کو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور تو نہیں کوئی کسی نے نماز کی کیفیت کوئی تراویح میں بیان کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسری جتنے جلسے ہوتے ہیں نا سیاسی مذہبی، لوگ چیختے رہتے ہیں اے سانو موقع دو اسی پوچھنا ہے سوال کرو، نہیں 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 تم نے چٹ لکھ کے دو، یہ ہم جو ہے وہ تھک گئے کہہ گئے کہ بھائی کو بولو، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، یہ نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ کی راہ کے بارے میں کچھ پوچھو، اپنے بارے میں کچھ پوچھو کہ بندے کا جو ہے وہ پھر آگے، اگر نہیں اس کا مطلب ہے ابھی بندے کو معلومات مل گئی ہیں، اب وہ گھٹنے ٹیک کے سر نیچے کر کے اپنے مقصد میں لگ جائے، پھر یہی بات ہے پھر کہ پوچھنے کی بات بھی نہ رہی تو اب تو پھر عمل کی بات ہی ہے، یہ باقی رہ گئی۔ جی بھائی ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لیکن سمجھ نہیں آتی، پھر سوال کریں۔ یہ قاری صاحب جب تلاوت قرآن سناتے ہیں تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ ہمارے ساتھ کلام کر رہے ہیں اس کو سمجھے، تو اب ہمیں وہ آتا نہیں ہے سمجھ مفہوم۔ ہاں تو قاری صاحب آپ کی جگہ ترجمہ بھی وہ یاد کرے اگر سناتے ہیں، تو یہ قاری صاحب کا مسئلہ ہے یا آپ کا مسئلہ ہے؟ ان کا یہ قاری صاحب کا جو یہ قصور ہے کہ وہ بیچارے پڑھتے ہیں، ہمیں آپ کو سمجھ نہیں، تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ یعنی کس پر مشتمل ہے، یعنی اس کا یہ ہے کہ پھر بندہ جو قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ بات ادھر کی اور کوئی بھی پھر اس میں سے سوچ لے، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا خلاصہ جو سورۃ مومنون کی 10 آیتیں ہیں اس میں ہے، تو وہ 10 آیتوں کو یاد کر لے، اب سمجھے کہ اسی کے متعلق ہے کوئی بات ہو رہی ہے، یہ جس کی طرف بھی توجہ کر لے۔ قد افلح المؤمنون کہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی یعنی ایمان اپنا ٹھیک کر لیا، اور ایمان لیا کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر، جنت پر، دوزخ، تو یا تو اس کی بات ہو رہی ہوگی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز کے اندر یا عبادت کی بات ہو رہی ہوگی، کسی نہ کسی عبادت کی، اس کی فقہ کی، خاشعون حضوری یا حضوری کی بات ہو رہی ہوگی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو گفتگو، لغو دیکھنا، فضول سننا، فضول بولنا، وہی اس کی چیز بات ہو رہی ہوگی، اعضاء کی بات ہو رہی ہوگی، کسی نہ زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، چمگا، دل، دماغ، نفس، یا اس کی بات ہو رہی ہے۔
वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपना तज़किया करते हैं, ज़कात देते हैं, या ख़र्च करने की बात हो रही होगी, माल खर्च करो, जान खर्च करो, इल्म खर्च करो, अपनी सलाहियतें खर्च करो, ये बात हो रही होगी। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, या हिफाजत की, लोगों के जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत की बात हो रही होगी, अपनी जान माल। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम, अमानात की हिफाजत की बात हो रही होगी, अहद की हिफाजत की बात हो रही होगी। वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज़ों की मुहाफ़ज़त, यानी एक तो नमाज़ों इबादत हिफाजत के साथ हो, दूसरा उसको ज़ाया होने से बचने की, भाई ज़ाया ना करो अगर इबादत कर ली है तो। मतलब ये उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस, यही वारिस हैं जन्नतुल फ़िरदौस के, या जन्नतुल। तो मतलब ये है कि ये 10 आयतें भी अगर बंदा याद कर ले इसका मफ़हूम, तो समझ ले किसी न किसी इन चीज़ों की बात हो रही है। बाकी हजूरी मैं रब ताला के सामने खड़ा हूँ। बाकी एक और आपके लिए एक बताने लगा, वो अगले दिन आए थे जब ये तकरीब थी इसनाद की, डॉक्टर मंजूर अहमद फ़ाहमी वो यहाँ आएंगे, मैं उनको हम दरख्वास्त करते हैं आपके यहाँ होते हुए मेरे ये 2-3-4 दिन अगर वो आ सकते हैं। वो एक दिन जो बंदा उनको दे, एक दिन मतलब यही है 8-10 घंटे समझे, उसको 60% कुरान समझ आना शुरू हो जाता है। जो 2 दिन दे उसको 90% कुरान समझ आना शुरू हो जाता है। और जो एक हफ्ता पूरा दे रोज़ाना 8-8 10-10 घंटे, उसको जो है समझ ले 95% कुरान जी समझ आना शुरू हो जाता है। खैर वो तो इससे भी कहते हैं अब जल्दी हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा यानी आपको यानी दे रहा हूँ, यानी सखावत समझ ले कर रहे हैं। वो तो कहते हैं इससे भी कम। तो अगर आपको शौक़ है तो ज़िंदगी के 2 हफ्ते दे दें। देखें ना, 2 हफ्ते में 80-90% आपको बात समझ आ जाए तो और फिर क्या चाहिए। फिर जो बंदे साल 5-5 4-3 साल 2-2 साल लगाते हैं तर्जमा कुरान समझने में, आपको 2 हफ्तों में आ जाए, उसके लिए 10-10 20-20 हज़ार रुपया भी मैं कहता देना पड़े भाई 2 हफ्ते में कुरान जी बंदे का 90%, तो वो यानी सस्ता है फिर भी। तो एक तो वो बता दिया, दूसरा वो भी उनको बुलाएंगे। आप सोचें कि भाई कैसे फिर हम उनको, तो मसलन आप 10-15 दोस्त मिल के जी हमें ये चलो हफ्ते में 1 लेसन दे, हम आपका ख़र्चा ये वो जो भी है हमें समझ आ जाए, तो वो बिल्कुल आसान है। ये बात जो है मैं कर रहा हूँ ना, आपको लगेगी ऐसे ही बात है कि यार कैसे हो सकता है 2 हफ्ते में 80-90% को बंदे 5-5 साल मदरसे में। अब ये बेरा शरीफ है, कितने सालों से पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो कायम किया, मतलब कितने साल हो गए, 60-70 साल, वो 70 साल हो गए। उनको जब इस बात का पता चला, वो जो मौजूदा मोहतमे पीर अमीनुल हसनात हाफिज़हुल्लाह, वो भी बड़े हैरान हुए। वो फिर यहाँ आए हमारे हकीका में, वो जो लड़कियों, क्योंकि वहाँ हमने सबसे पहले वो जो तजर्बा है उसका, ये कुरान का यानी 2 हफ्तों में 90% वो कुरान का वो जो तजर्बा है क्लासों में जो अमली तौर पर ये लड़कियों के मदरसे में किया। वो खुद आए इधर फिर हैरान देखने के लिए कि वाकई ऐसा मौका, हम तो वह 4-4 साल लोग बच्चे मेहनत करते हैं आलिम बंद, फिर उनको ये चीज़ें आती हैं, इनको कैसे एक ही मतलब यानी आ जाए। तो वो फिर उनको उनके लिए टाइम लिया उनका डॉक्टर उन्होंने एक 5वीं क्लास को, किस क्लास को, 5वीं क्लास की बच्चियां, आप कोई भी आयत पढ़ ले दिखा दे वो आपको तर्जुमा कर देंगे। इसलिए फिर अब वो यहाँ भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो वो अब फिर इस्लामाबाद में उन्होंने लॉन्च किया, मतलब है पूरे और भी लोगों में जो दिलचस्पी रखते हैं कि भाई ये तो एक जो है वो मिसाल दे रहे थे कि भाई कह रहे भाई आम जो जटके बंदे गांव वाले बंदे हैं ना, वो उन्हें समझाना हो तो पहले जिस तरह ये गंदम जो है वो काटते थे और फिर फलों से उनके ऊपर जो है यानी लेके जानवर लेके मतलब मुख्तलिफ जो है बैल वगैरह लेके वो फले लेके उनको जो है अगर
وہ ہفتے لگ جاتے دانے نکالنے کے لیے جی. اب اس کے بعد آ گیا تھریشر. وہ جو ہے تھریشر جو ہے وہ منٹوں میں وہ کر دیتا ہے کہ جو وہ ہفتوں میں نہیں. تو یہ سمجھے تھریشر والا سسٹم آ گیا ہے کہ وہ جو پہلے پڑھ رہے تھے نا بیچارے کار کر کے محنت کر کے بھئی صرف پڑھا نحو پڑھا رٹے لگا وہ تو پہنچتے تھے سالوں میں. انہوں نے تھریشر سسٹم بنایا کہ وہ ہفتوں میں وہ کام ہو جاتا ہے جو سالوں میں ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اس کے بارے میں معلومات لیں انشاءاللہ. انہی دن میں ان کو بلائیں گے بھی اگر ان کے پاس وقت. وہ آئے تھے اس دن پھر ٹائم نہیں تھا, ورنہ انہوں نے ایک تجرباتی طور پر ایک جیسے ٹیسٹنگ ہوتا ہے, آپ کو یقین آ جائے, تھوڑا سا سیمپل آپ کو انہوں نے بتا دینا تھا. وہ انشاءاللہ بلائیں گے انشاءاللہ. اچھا سوال کیا آپ نے, چلو اس کا فائدہ ہو گیا. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر, بہت دقیق اور معنی خیز گفتگو تھی, تو بہت فائدہ ہوا الحمدللہ اس سے. میرا سوال اسی سیاق و سباق میں طریقت کے کچھ پہلوؤں سے متعلق ہے. آپ نے جو زیادہ تر گفتگو فرمائی وہ حضوری اور اللہ رب العزت اور معبود کی طرف ہمہ وقت, جسے طریقت میں ہمہ از اوس یا ایک جو طبقہ ہے ہمہ اوس کے کانٹیکس میں بات کرتا ہے. تو اسی سے سیاق و سباق میں حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ہمہ وقت اللہ رب العزت کی طرف جو ہے اور معبود کی طرف تمام تر عبادات میں اور ذکر میں اور معمولات میں اپنا دھیان رکھنا ہے, تو طریقت کے جو ابتدائی پہلو ہیں جیسے کہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول, تو ان دونوں میں کس طرح کا تعلق اور کس طرح بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے جس کے کہ ہمارا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ بھی برقرار رہے اور اس میں مطلب صحیح ہم چلتے جائیں. جزاک اللہ. ہاں دیکھیں, اگر تو ایک بندے کا تعلق بن گیا ہے اللہ جل مجدہ سے, تو وہ جس طرح اگر واقعتاً اس کا حضوری بھی اخلاص بھی, وہ اللہ کا دوست بن گیا, اس کو تو کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اپنا پہ چلے. لوگ آتے ہی اس لیے ہیں مشائخ کی طرف کہ وہ نہیں بنا سکے ہوتے, تو ان کے لیے پھر شیخ جو ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ وسیلہ ہوتا ہے, وہ پل ہوتا ہے جو ان کو غفلت سے, حضوری گناہ سے اطاعت کی طرف لے جاتا ہے, بدی سے نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن جو ہے وہ رہتا وہ وسیلہ ہی ہے, وہ راستہ ہی رہتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا, تو راستے پر جیسے مثال کے طور پر آپ نے مکہ شریف جانا ہے, لیکن منزل تو وہی ہے کعبہ شریف, لیکن یہاں تو آپ کو توجہ کرنا پڑے گی. وہ ڈنگا روڈ پہ بھی توجہ ہوگی, ڈنگا روڈ پہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. پھر جی روڈ پہ جائیں گے, پھر جی اسلام آباد ایئرپورٹ آ گیا ہے, وہ بھی اس کی طرف بھی توجہ. وہ جو آپ کا شیخ ہے عمرے کے بارے میں کون, وہ ایجنٹ, تو بات آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ میں کبھی بھی یہ نہیں آتا یہی کعبہ ہے, یہی معبود ہے, یہی رسول ہے. نعوذ باللہ, یہ نہیں. وہ آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے شرطیں بھی یہ پوری کرنی پڑیں گی, آپ میرے پیچھے چل رہا ہے, جدھر میں جاؤں ویزا لگوانا ہے, یہ کرنا ہے. تو وہ آپ وسیلے کے طور پر لے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی جتنے انبیاء حضور علیہ السلام اولیاء اللہ ہیں, یہ وسیلہ ہے, یہ ایجنٹ ہیں, نمائندے ہیں اللہ کے وہاں تک لے جانے کے لیے, لیکن خود معبود نہیں, وہ بھی آگے ہی پہنچاتے ہیں. تو ان کی طرف وسیلے کے طور پر توجہ کرنا وہ عین مطلب ہے مقصود کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسی طرح, لیکن ان کو مقصد یا منزل جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے جو ہے یہ دیکھیں نا عام فہم بات ہے, جانا آپ نے کرنا عمرہ ہے, لیکن یہاں آپ کو ایجنٹ کہتا ہے جی بھی آپ نے میرے پیچھے چلنا ہے, میں جو بتاؤں وہ کر رہا ہے. پاسپورٹ لانا پڑے گا, ویزا لگوانا, اتنے پیسے لگوانا پڑے گا, فلاں جگہ میرے گھر آ جانا, فلاں میری دکان پہ آ جانا, وہاں میں آپ کو کوچ لے کے جاؤں, میرے کوچ پہ آپ اتر جاؤ, آپ اس پہ چڑھ جاؤ. تو اس کا وہ سارا منع, وہ آپ کا شیخ بن گیا عمرے. لیکن وہاں جب پہنچا دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ کعبہ ہے, یہ آپ جانے آپ کا کام ہے. وہاں بھی وہ گائیڈ کر دیتا ہے کئی دفعہ کہ طواف وغیرہ اس طرح کرنا ہے. باقی تو پھر معاملہ یہی جو ہے شیخ کا معاملہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو سارا مسئلہ ہی
ख़त्म हो जाता है ना कि अब जितनी भी मालूमात हजूरी हो, अल्लाह पाक हो की मार्फत हो, नमाज हो, सार ये तो मिला ही उनकी वजह से, और उनके तरीके से ही इबादत करने से भी खुदा मिलता है, उनके तरीके पर ही इबादत करने से। क्योंकि वो आप ऐसे समझ लें कि एक मॉडल है, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक उसवा हसना है कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, उसके लिए आपका नमूना वो है, तो आपने कॉपी करनी है उस नमूने की, उसके बगैर आप वो उस इबादत कर ही नहीं सकते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो मुकम्मल नमूना अपने आप को, अपनी ज़ात को बना के पेश कर दिया कि ये है अल्लाह का बंदा, इस तरह का होता है, तो तुम भी जो है बस मेरी नकल करो, तुम भी जो है वो अल्लाह के सही बंदे बन जाओगे। तो इसलिए उनको वसीले के तौर पर मंजिल नहीं, और यानी मकसूद तो माबूद, तो वो भी यानी अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जे हैं। तो सही बुज़ुर्ग जो हैं वो ऐसे ही, इसी तरह वाक़या आता है, एक शेख अबू मदियन मग़रिबी, एक बहुत बड़े शाज़ली सिलसिले के, बल्कि उससे पहले ये यानी गुज़रे हैं, सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी के वक्त के। तो उनको एक मरीद आया, वो कहने लगा कि मैं रूहानी तौर पर जो आगे जा रहा हूँ, आगे मेरी मंजिल नहीं चल रही, मैं आगे नहीं जा रहा। तो उन्होंने फरमाया ठीक है, देखते हैं क्या, ये बात तो नहीं, ये बात तो नहीं, ये बात तो नहीं, नहीं नहीं नहीं। फिर उन्होंने तवज्जो की रूहानी तौर पर, उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि ज़मीन में कोई शय रुकावट नहीं, ना औरत, ना दौलत, ना सियासत। आसमान में देखा है ना जन्नतें, ना कैफियत, ना कोई रूहानी मुकाम। तुम सबसे एक ही रुकावट है, उसको दूर कर लो तो तुम पहुंच जाओगे। वो क्या है? तो उन्होंने फरमाया वो रुकावट मैं हूँ, तुम्हारा शेख है, क्योंकि तुमने मुझसे अब जो है ये सब कुछ हासिल किया है, अब तुम मुझे छोड़ नहीं रहे, अब मुझे छोड़ोगे तो आगे पहुँचोगे, आगे जाओगे। मुझे भूल जाओ, छोड़ दो, अब मेरा यही काम था यहाँ तक पहुँचाना। जैसे आप उम्रे पे जाएं तो एजेंट के साथ आपका दिल लग जाए, वो कहे उधर काबा है, आप उसके साथ चिमटे हुए हो, तो वो कहे छोड़ोगे तो काबे तक पहुँचोगे, मुझसे छोड़ दो अब। तो मेरा तो यही मकसद था कि यहाँ तक पहुँचाना। तो ये बात है। तो इस तरह बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन, ख़ास तौर पर मैं तो जाहिल हूँ, कोई ना हमें इबादत का पता, ना करनी किस तरह है। वहाँ अंधेरे में तीर मार रहे हैं, जो दुरुस्तगी है वो तेरी तरफ से है, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के फैज़ से है। या अरहमर राहिमीन, हमें अपने उन लोगों, उन बंदों में जो खालिस इबादत करने वाले, सही मानों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, आपकी इत्तबा और आपके इश्क में गुम है, औलिया अल्लाह के तरीके पर चलने वाले हैं, हमें भी वो इखलास नसीब फरमा कि हम हर चीज़ से जो गैरुल्लाह है उससे आज़ाद हो जाए। अपना क़ुर्ब, अपनी रज़ा, खालिस बंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अदब, एहतराम और औलिया अल्लाह का अदब, एहतराम और उनकी भी इत्तबा नसीब फरमा, ताकि हम भी तेरे फ़ज़ल व करम से तेरे दोस्तों में दाखिल हो जाए। या अरहमर राहिमीन, हमारा मामला तो गड़बड़ ही है, लगता है, ऐसा ही लगता है कि तू खुद ही उठा ले, अपनी रहमत से ढांप ले और अपने क़ुर्ब में ले जा। अपनी मेहनत व कोशिश हम हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन ये हमें तवक्कुल और भरोसा सिर्फ़ तेरी ज़ात पर, तेरी रहमत पर है। या अरहमर राहिमीन, हमारी, हमारे वालिदैन, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। इस रमज़ान की पाक रातों में जितने लोग दुनिया से चले गए, उनकी भी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। जो आए हैं ये झोलियाँ भर के तेरे क़ुर्ब और इखलास, ज़िक्र और हजूरी के साथ जाएँ। या अरहमर राहिमीन, और भी जितने लोग परेशान हाल हैं, किसी के मामला है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई किसी का कोई नुकसान हो गया है, माली है, जानी है। हमारे यहाँ जो साथी आए हुए हैं, साजिद भाई और ताई, उनके भाई वफ़ात पा के पिछले दिनों, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उनको सब्र जमील नसीब फरमा। इस कब्रिस्तान में जितने लोग दफन है, शमूल ख्वाजा खैरुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, सब की मग़फ़िरत और दर्जात को बुलंद फरमा। बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आदम अलैहिस्सलाम से पहले, बाद में जिन्न व इंस जितने गुज़रे ईमान की हालत में या आएंगे या हैं, सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम अला आलिहि व सहबिहि।